بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہی کے ساتھ ہمارے برادر گرامی سردار طیب خان لشاری کی نشانی سردار ذوالقرنین خان لشاری وہ بھی ہمارے سٹیج پر تشریف لائے، اور ان کے ساتھ معززین حضرت قاری عبدالجبار ربانی صاحب کی قیادت میں تشریف لائے، اور آخر میں ہمارے بزرگ آئے، امیر جماعت اہل حدیث پاکستان استاد محترم شیخ الحدیث حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب حفظ اللہ تعالی امیر جماعت اہل حدیث پاکستان۔ میں اپنے مرکز توحید میں آنے والے تمام معززین، خاص کر اس گندم کی کٹائی کے موسم میں جب مزدور نہیں ملتے، میں تو خود پریشان ہوں۔ یہ تو ابھی دن ہے، رات کو شاید یہ جگہ تنگ نہ ہو جائے، ہم کیسے اس بنڈال کو پورا کریں گے؟ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ پتہ چلتا ہے کہ ڈیرہ غازی خان میں مرکزی جمعیت اہل حدیث اور اہل حدیث کی افراد ایک جذبہ ایمانی رکھتے ہیں، جب ان کو بلایا جائے تو اپنی قیادت کے بلانے پر لبیک کہتے ہیں۔ اسی دوران میرے بہت بڑے قابل احترام بقیت السلف اور پاکستان مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے عظیم رہنما مولانا محمد یاسین رئیس صاحب ایک قافلے کے ساتھ بھائی محمد اسماعیل ساجد صاحب اور ان کے ساتھ قاری شہد عباس صاحب تشریف لائے ہیں، اور اسی طرح ہمارے بہت معزز مہمان جو مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں مدرس رہے ہیں، ان کا نام آپ نے اشتہار میں پڑھا ہے، ان کا نام ہے فضیلت الشیخ عبدالرزاق زاہد گھمن صاحب حفظ اللہ تعالی، مسجد نبوی شریف کے مدرس آپ کے مرکز میں ابھی تشریف فرما ہے۔ یہ آپ لوگوں کی سعادت ہے۔ ابھی یہ مختصر نشست ہے۔ برادر گرامی بھائی محمد حنیف پتافی صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے اپنی گوناگو مصروفیات سے ٹائم نکال کر بہت ٹائم دیا ہے۔ ان سے یہ اعزاز اور انعام حاصل کرتے ہیں ہمارے اس سال کے ہونہار طلباء۔ یہ کتابوں کا گفٹ ہے جو مرکز توحید کی طرف سے ان کو مل رہا ہے۔ میں درخواست کروں گا بھائی محمد حنیف پتافی صاحب کو کہ وہ ان طلباء کو ملک عباس صاحب کھکھل اور بھائی ابو بکر کھوجا صاحب اور پروفیسر عبدالجبار صاحب اور دیگر مہمانان گرامی کی موجودگی میں ادھا تو چاہ کے دے سے ادھا دے سی بنا۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ ہمارے سردار ذوالقرنین خان، انہوں کو پتہ ہو سی کہ سردار طیب خان لشاری بھی تھیں آگ رہی انعام دیتے ہیں، انہوں دی تصویر میرے نال موجود ہے۔ اللہ پاک انہوں دی قبر منور فرماوے، یہ انہوں دی نشانی ہیں اور حقیقی جانشین ہیں۔ یقین کرو جرندہ سردار طیب خان لشاری فوت تھی گئے، چوک چرٹے دے اسا لوگ یتیم تھی گئے۔ ایک جاڑے ایک پولیس والا تھیں آئے، میں کو آدھے تیرے اتے سپیکر دا پرچہ ہے، میں کہا اچھا میرے بھرا نال گال کر، وہ کہا کسی وڈا چوری و مسیح جو پکڑی بیٹھے ہوں، میں اندھا پہ آئے گئے، وہ جلتی نال ٹیلی فون رکھیا دے، میں کو دسیاں چاہتے یہ وخانا فون آئی، اتنا روب آئی ہوں بندے میں، قدرت کی نہیں دے اللہ تعالیٰ روب بنا دیں دے، وڈے وڈے مالدار زمیندار انہیں دے روب کوئی نہیں، لیکن اللہ پاک نے ان خاندان کو بھی عزت رہتی ہے۔ اللہ پاک جزائے خیر دے ذوالقرنین خان کو اور ساڑے بھرا محمد حنیف پتافی صاحب کو اور ملک عباس کھکھل صاحب کو، اس سارے ساڑے قوم دے لیڈر ہیں۔ بچے بھائی مبارک اٹھو ادا ہے تو یہ مبارک لشاری صاحب بلال لشاری صاحب دے بیٹے ہیں، بہار والے تے باندھن انعام حاصل کرن اپنا سارے سماجی اور سیاسی رہنما محمد حنیف پتافی صاحب کا نام۔ جزاکم اللہ خیر، جزاکم اللہ خیر۔ اور ایویں ابتسام بیٹا ہیں میرے ابتسام کلیم
جو الحمدللہ کھکھل برادری نال تعلق رکھیں دن انہوں نے دورہ تفسیر دا تعلیمی سال مکمل کیتے اللہ پاک انہیں کو مبارک کرے یہ بیٹا ہی تھے رکھو ویندے باؤ ویندے والے استاد محترم بھی تشریف فرما ہے اے عبداللہ مندرانی صاحب ہیں توڑے وسیب دے بال ہیں جو مندرانی کھلول برادری نال تعلق رکھیں دن اللہ پاک جزائے خیر روے عبداللہ مندرانی کو اے بیٹے ماشاءاللہ بھائی رحمت اللہ دے بیٹے کیا رہا ہے یونس محمد یونس جو تقریباً ہر سال اول پوزیشن گندے رہ گئے اور ان بچے دی عمر دیکھو جسامت دیکھو اور ان دی علمیت دیکھو حکیم صفدر صاحب ہیں جنہوں نے الحمدللہ تعلیمی سال مکمل فرمائے اللہ پاک حکیم صاحب کو جزائے خیر دے حکیم صاحب کتنا بالن دے پی ہوئے 6 بال بھی ہیں مدرسے بھی پڑھتا رہ گئے لوگ آدن سی بالیں دے ڈھٹ کون پلے سی دسوئے حکیم جو بخاری پڑھی ہوئے دے اللہ پاک ہی کو مبارک کرے اے قاری صلاح الدین صاحب ہیں بھٹا کلونی دے مسجد دے امام اور خطیب ہیں الحمدللہ اور قاری حکیم مستقیم صاحب الحمدللہ اے بھی بیٹا شادی شدہ ہے دعا کرو باقی جیرے بیٹے غیر شادی شدہ ہیں انہوں نے بھی شاہ جان تھی ونجن اللہ پاک تمام والدین کو اے شوق دے وے کہ نوجوانے دی میں اپنے بھرا کو درخواست کرے سا کہ اختتامی کلمات فرما رہے ہیں دعا درس اے مبارک درس بخاری ہے اجنوں دی تقریب باقی ہے میں محمد حنیف پتاوی صاحب کو درخواست کرنا کہ وہ کچھ کلمات ادا فرمیسن اللہ پاک انہوں کو جزائے خیر دے بس بیٹھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الناس من ینفع الناس تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو سب سے پہلے میں آج تکمیل ترمذی شریف بخاری شریف کرنے پر طلباء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اساتذہ کرام کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں جن کی محنت سے آج ان نوجوانوں نے تقریباً 8 نوجوانوں نے آج تکمیل کی ہے اور میں مرکز التوحید کے سربراہ جو ہیں قاری عبدالرحیم صاحب اور باقی تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کامیاب جلسے کے انعقاد پر میرے پاس سے حاضر ہوئے تھے تشریف لائے تھے کہ ہمیں NOC نہیں مل رہا جیسے ہی مجھے پتا چلا تو میں نے ڈی سی صاحب سے رابطہ کیا کہ باقی پروگراموں کے NOC تو مل جاتے ہیں جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول کے کام ہو تو وہاں پہ NOC میں کیوں دیر کی جاتی ہے تو میں شکر گزار ہوں انتظامیہ کا کہ انہیں 24 گھنٹے کے اندر انہیں ہمیں NOC فراہم کیا اور آج آپ کی یہ تقریب ہو رہی ہے تو ایک دفعہ پھر میں تمام نوجوانوں کو جنہوں نے تکمیل کی مبارکباد پیش کرتا ہوں شکریہ مہربان 2 نمازیں ایک ساتھ ہو سکتی ہیں بغیر کسی عذر کے آپ کا عذر بھی ہے اتنی لوگوں نے وضو بھی کرنا ہے اتنی لوگوں نے اور معاملات بھی ہر سال مرکز توحید میں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ہوتی ہے اور پھر ایک مسئلہ اور بھی ہے شریف جو گزشتہ مرتبہ آپ کو ہمارے شیخ محترم علامہ عبداللہ ناصر رحمانی امیر جمعیت اہل حدیث سندھ نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز پہلی کو تھوڑا مؤخر کرنا اور دوسری کو تھوڑا پہلے پڑھ لینا یہ 2 نمازیں ایک ساتھ ہوں گی اور انشاءاللہ ہمارے شیخ محترم تفصیل سے آپ کو درس بخاری سنائیں گے ابھی درس بخاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے آپ تمام بھائی بزرگ خوش نصیب ہیں اس بابرکت اور مبارک مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالی آپ کا چل آنا مبارک کرے یہ آپ کے بچے ہیں جن کی آپ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں یقین کریں ایک مرتبہ میرے دل میں بات تھی کہ یہ 3 لاکھ روپیہ ماہانہ خرچہ کرنا اور پورے مدرسے کے اخراجات کی وزن اور پریشانی اٹھانا
اس سے بہتر ہے کہ میرا خطابت کا شعبہ ہے میں روزانہ 2 3 4 واز کروں اور اللہ اللہ کروں. کیا مجھے ضرورت ہے؟ جب میں حرم پاک میں پہنچا تو میرے دل میں بات آئی یہ وسوسہ جو ہے شیطان کی طرف سے ہے. خرچہ دینے والا کون ہے؟ خرچہ دینے والا کون ہے؟ اللہ. جو اللہ ہے میں دیکھتا ہوں اللہ کے لیے جب ایک چھوٹا بچہ یونس بھائی ادھر آؤ اس عمر کا چھوٹا بیٹا جب حافظ قرآن بنتا ہے عالم دین بنتا ہے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. جو میرے محسنین ہیں معامرین ہیں اعتماد کرتے ہیں یہ علماء کی جماعت جو آپ کے ادارے سے آج فارغ ہو رہی ہے یہ آپ کی دی ہوئی جو معاملت ہے میں اس کی قرض کو چکا رہا ہوں. آپ نے اعتماد کیا ہے مرکز توحید نے آپ کو کارگزاری دکھائی ہے اپنی کارکردگی میں. مرکز توحید نے قاری یاسین حیدر آپ کو دیا ہے اپنی کارکردگی میں. مرکز توحید نے قاری عبدالوہاب وڈانی آپ کو دیا ہے اپنی کارکردگی میں. مرکز توحید نے پروفیسر عبدالقیوم مدنی آپ کو دیا ہے اپنی کارکردگی میں. مرکز توحید نے قاری اکرم شہزاد آپ کو دیا ہے اپنی کارکردگی میں. مرکز توحید نے عظیم مصنف عبد المنان شورش آپ کو دیا ہے اپنی کارکردگی میں. مرکز توحید نے پورے وسیب میں خطابت بھی دی ہے علمیت بھی دی ہے قرآن کی آواز بھی دی ہے. جبکہ مجھے یاد ہے ایک وہ بھی وقت تھا ہمارے جنازے بھی غیر پڑھاتے تھے ہماری تراویح بھی غیر پڑھاتے تھے ہمارے نماز پہ جمعے کے لیے لوگ نہیں آتے تھے خطیب نہیں ملتے تھے. آج آپ کے سامنے حافظ مرسلین صاحب وہاڑی سے یہ آپ کے مرکز کے فرزند ہیں اور اس طرح میں کس اپنے بیٹے کا بچے کا نام لوں. میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے مالک کی ثناخوانی کرتا ہوں. میرے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم کمزور لوگوں کو تو نے علماء کی جماعت کے اللہ یہ جماعت دی ہے ان بچوں کو قرآن کی اور حدیث کی لاج رکھنے کی توفیق بخشنا. بیٹا ابھی انشاءاللہ بخاری شریف کی آخری حدیث پر بچے پڑھیں گے اور شیخ الحدیث ہیں ہمارے استاد فضیلت الاستاد جو ہمارے شیخ الحدیث عبدالکریم مواحد صاحب کے بھی استاد ہیں ہمارے بھائی پروفیسر عبدالجبار صاحب کے بھی استاد ہیں استاد الحدیث حافظ محمد اسحاق صاحب کے بھی استاد ہیں حافظ سمیع اللہ صاحب کے بھی استاد ہیں اور عبدالسمیع صاحب کے بھی استاد ہیں مولی مولا بخش صاحب کے بھی استاد ہیں ہمارے بے شمار برادران کے یہ استاد ہیں محسن ہیں. میں نے ان کو درخواست کی استاد جی آپ نے جو پودے بھیجے سے لاہور سے ڈیرہ غازی خان کی طرف آج وہ پودے تھناور درخت بن چکے ہیں آپ ان کی بہار تو دیکھ کر آئیں آپ ان کا رزلٹ تو دیکھ کر آئیں. استاد محترم حافظ عبدالغفار روپڑی صاحب جو نشانی ہے ہمارے مناظر اسلام رئیس المناظرین عبدالقادر روپڑی صاحب کی اور روپڑی خاندان کے خدمات برے صغیر و پاک و ہند میں ہیں. اگر کوئی بیان کرنا چاہے رات بیت جائے حیات بیت جائے. محدث عبداللہ روپڑی اور اسماعیل روپڑی آپ دیکھتے جائیں عبدالرحمن مدنی روپڑی قاری حمزہ مدنی روپڑی اور اسی طرح آپ دیکھتے جائیں اہل علم پاکستان میں یہ روپڑی خاندان وہ ہیں جس کی درجنوں نسلوں میں بیٹیاں بھی بیٹے بھی اور بیویاں بھی مائیں بھی حافظ قرآن ہیں. یہ وہ اس خاندان کے چشم و چراغ ہیں. آپ خوش نصیب ہیں اس مبارک موقع میں بیٹھے ہیں. آپ سے التماس ہے دل جمی سے ٹھنڈے دل سے سنیں. استاد جی سے درخواست ہے جتنی سنا سکتے ہیں سنائیں. ہمارا مسلک اہل حدیث ہے جس میں لچک نہیں ہے. میں مسلک بیان کر رہا ہوں کہ نمازیں دو ایک ساتھ ہوتی ہیں اور کیسے ہوتی ہیں. ایک پہلی کو مؤخر کیا جائے اور پہلی دوسری جو ہے اس کو تھوڑا وقت پہ پڑھا جائے تو اسی لیے نماز ایک ساتھ پڑھیں گے. ابھی آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں بخاری شریف کی آخری حدیث کی. ہمارے بیٹے
محمد یونس جو اپنے مدرسے میں سب سے چھوٹی عمر کے ہیں الحمدللہ، لیکن علم کے لحاظ سے، عبارت کے لحاظ سے، ذہانت کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا ہے۔ کبھی بھی اس بیٹے نے، اللہ اس کو نظر بد سے بچائے، کبھی بھی اپنے مقابلہ کرنے والوں کو اللہ اکبر آگے نہیں بڑھنے دیا۔ آپ بچہ دیکھیں اور تلاوت سنیں، وہ تلاوت کرتے ہیں بخاری شریف کی آخری حدیث پر۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر۔ قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ میرے عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، بیٹوں، آج جس عظیم کتاب کے آخری باب اور آخری حدیث کی تلاوت کی گئی ہے، پہلے سے کہ میں اس باب اور حدیث کے بارے میں کچھ کہوں، میں اس کتاب کے عظیم مصنف کا تعارف کروانا ضروری سمجھتا ہوں اور اس کتاب کا تعارف کروانا بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عظیم کتاب جس کے آخری باب کی اور آخری حدیث کی تلاوت کی گئی ہے، اس کو عرف عام میں صحیح بخاری کہا جاتا ہے، لیکن مصنف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کا نام ذرا لمبا ہے۔ جس طرح کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے حدث ساری میں بیان کیا ہے، وہ اس طرح ہے: الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ۔ اور حافظ ابن صلاح نے مقدمہ علوم حدیث میں تھوڑے سے رد و بدل کے ساتھ اس طرح نام بیان کیا ہے:
الجامع الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. اور ہم چونکہ عربی زبان نہیں سمجھتے، عام فہم سمجھانے کے لیے اگر اس طرح کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صورت، یا اس طرح کہہ لیں سیرت اور صورت کے اعتبار سے عکس نبوی کا نام صحیح بخاری ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے سیرت دیکھنی ہے، صورت دیکھنی ہے تو بخاری شریف کو دیکھ لیں. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا عکس جو ہے، زندگی کا عکس، وہ آپ کو اس میں نظر آئے گا. اور اس کتاب کے مصنف ان کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ ان کی کنیت ابو عبداللہ ہے، نام محمد ہے، والد کا نام اسماعیل ہے، دادا کا نام ابراہیم ہے، پردادا کا نام مغیرہ ہے، اور اس کے بعد جو پردادا کا بھی اگلا ہے، یعنی جسے جد اللہ کہتے ہیں، بردسبہ ہے. اور ان کے بارے میں حافظ ابو بکر خطیب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الکفایہ میں لکھا ہے کہ انہو کانا علی دین قومہ، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے جد اعلیٰ جو ہے وہ اپنی قوم کے دین پر تھے. یعنی انہو کان مجوسیا، یعنی وہ مجوسی تھے. اور آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں تو کیسے لیتے ہیں؟ یعنی ایک مجوسی نسل سے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کا کام لیا. اور امام بخاری یعنی محمد بن اسماعیل رحمہ اللہ، یعنی یہ جو بردسبہ تھے یہ تو مجوسی تھے، اور ان کے بیٹے مغیرہ وہ بخارا کے حاکم یمان بن اخنس کے ہاتھ پہ مسلمان ہوئے، اور اسی وجہ سے ان کو جوفی کہا جاتا ہے. اور یہ نسبت ان سے ہوتے ہوئے امام بخاری تک بھی پہنچتی ہے. اور آگے ان کے بیٹے ابراہیم، ان کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان نے کوئی دین پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، لیکن ان کے بیٹے اسماعیل وہ بہت بڑے عالم امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد، اور بہت سے عراقی ان کے آگے شاگرد، اور مالدار آدمی، تاجر آدمی، کہ جن کے بارے میں ان کے شاگرد حفص بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت تھا میں ان کے پاس حاضر ہوا تو وہ فرمانے لگے کہ میں یہ بات اللہ کے فضل سے کرنے لگا ہوں، لا عالم فی جمیع مالی درہم من شبہۃ، کہ میں اپنے پورے مال میں ایک درہم شبہ کا نہیں پاتا. یعنی حرام کا تو ایک طرف ہے، یعنی شبہ والا مال میرے پورے مال میں ایک درہم بھی نہیں ہے. اور ایسے مال سے جس آدمی نے تربیت پائی ہے ان کا نام ہے محمد. اور امام بخاری رحمہ اللہ محمد بن اسماعیل یہ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے، والد ان کے فوت ہو گئے،
اور بچپن میں ہی ان کی بینائی بھی چلی گئی، اور والدہ بڑی پریشان کہ اللہ ہونہار بچہ ہے، اس کی بینائی بھی نہیں، باپ کا سایہ بھی اٹھ گیا، لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ جب اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں وہ اپنے بندوں سے لیتے ہیں، اور اس بندے سے جو یتیم تھا، یتیم نبی کے دین کی خدمت لی، یہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یتیم، اور جو ان کے دین کا محافظ بنا وہ بھی یتیم، اور جس نے اس کتاب کی شرح لکھی حافظ ابن حجر وہ بھی یتیم۔ اور اس موقع پہ میں یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، وہ اگر چاہے تو قطروں سے سمندر کر دے، وہ جو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جب کام لینا چاہتا ہے تو کس طرح کام لیتا ہے۔ یہ بچہ جس کی بینائی جاتی رہی بچپن میں، اور جس ماں نے حلال رزق کھایا تھا، وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے رب سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ میرے بچے کی بینائی کو واپس کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس اللہ کی بندی کی دعا کو سنا، رات کو دعا کر کے سوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آپ کو خواب میں ملتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے اور آپ کے بیٹے کی بینائی اللہ نے واپس کر دی ہے۔ تو صبح اٹھتی ہے، کیا دیکھتی ہیں کہ واقعی بیٹے کی بینائی واپس آ چکی ہے۔ تو میں یہاں یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دعا کی قبولیت، ایک تو ماں کی دعا قبول اللہ نے کی، اور دوسرا یہ نتیجہ تھا اس حلال رزق کا جو ان کے خامد نے اپنی بیوی کو حلال رزق کھلایا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق حلال کھانے والے کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے، اور دوسری ماں باپ کی دعا کو اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتے۔ اس لیے نوجوانوں کو، بڑوں کو، بچوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک تو رزق حلال کا وہ انتظام کریں، رزق حلال کھائیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں۔ اللہ تعالیٰ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ والدین کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ، ان کا سلسلہ تعلیم کیا تھا؟ بچپن میں یتیم ہوئے، ماں نے پرورش کی، چونکہ دینی گھرانہ تھا، ماں نے علم کی طرف ترغیب دلائی، بیٹے نے وقت کے اماموں سے علم حاصل کیا، جن میں محمد بن سلام بیکندی، محمد بن یوسف بیکندی، ابراہیم بن اشعث اور عبداللہ بن محمد المسندی، یہ تمام لوگ آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں۔ اور بچپن میں ہی آپ امام داخلی رحمہ اللہ کی علمی مجلس میں جانے لگے، اور ایک دن اس مجلس میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ امام داخلی سند بیان کر رہے ہیں، سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم۔ تو امام بخاری ابھی بچے ہیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے سند سنی، وہ کہتے ہیں اپنے استاد کو، اے استاد، ابو زبیر نے ابراہیم سے کچھ بیان نہیں کیا۔ امام داخلی رحمہ اللہ چونکہ بہت بڑے امام تھے، جب ایک بچے کی زبان سے یہ بات سنی کہ وہ استاد کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو سند آپ نے بیان کی ہے اس طرح نہیں ہے، تو استاد نے ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن وہ بچہ کہتا ہے کہ استاد ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنی اصل بیاس میں دیکھیں تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔
استاد نے جب اصل کتاب کو دیکھا تو واقعتاً وہاں سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم نہیں تھا. تو پھر وہ امتحان لینے کے لیے کہ اس نے اعتراض تو کیا ہے، اس سے پوچھتے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے، کیا اسے معلوم ہے؟ تو امام بخاری سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا پھر بتاؤ کہ اصل کیا ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اس وقت یہ بات بتائی کہ سفیان عن الزبیر عن ابراہیم، یعنی سفیان زبیر سے اور زبیر ابراہیم سے بیان کرتے ہیں. تو آپ اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن میں کتنی صلاحیت عطا کی تھی، اور یہ صلاحیت کیوں ملی؟ یہ اس رزق حلال کا نتیجہ تھا اور ماں کی دعا کا نتیجہ تھا. اس لیے رزق حلال، دین کا علم پڑھنے والوں کے لیے رزق حلال کھانا اور ماں باپ کی دعائیں لینا یہ انتہائی ضروری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو اس قدر حافظہ دیا تھا کہ ان کے جو ساتھی ہیں، کلاس فیلو ہیں، حاشد بن اسماعیل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ پڑھنے کے لیے مکتب میں جاتے، ہم قلم دعات کاپیاں لے کے جاتے، علم لکھتے، اور امام بخاری بیٹھے رہتے، کچھ نہ لکھا کرتے تھے. ہم نے کچھ دن بعد امام بخاری کو یہ بات کہی کہ آپ اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ ہم ہر روز انہیں یہ بات کہتے کہ آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. ایک دن وہ تنگ آ کے کہنے لگے، اچھا بھائی اگر تم مجھے ہر روز یہ بات کہتے ہو، تم اپنے نوشتوں کو لے آؤ اور میں اپنی یادداشت تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ اس وقت تک ہم نے 15,000 حدیثیں لکھی تھی، لیکن امام بخاری کو 70,000 حدیثیں بچپن میں یاد تھی. تو وہ ہم نے اپنے نوشتے نکالے اور امام بخاری پڑھتے گئے، اور ہم اپنے نوشتوں کو ان کی یادداشت کی وجہ سے درست کرتے گئے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ استعداد، یہ صلاحیت ان کو بچپن میں دی تھی. اور یہ بچپن میں کیوں دی؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے دین کا کام لینا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی کہ فارس میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے. آپ نے فرمایا کہ اگر دین کی کوئی بات ثریا ستارے پہ ہوگی تو وہ اسے بھی لے آئیں گے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اس حدیث کو سچا کر کے دکھایا. یہ فارسی نسل تھے، فارس سے ان کا تعلق تھا، اور حدیث پڑھی اور پھر حدیث کی خدمت کی. لوگ مانے کہ واقعتاً یہ امام بخاری وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایک نشانی کے طور پہ بھیجا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لینے میں اس قدر احتیاط کرتے تھے کہ ایک دفعہ دور دراز کا سفر کر کے حدیث لینے کے لیے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ جس امام سے حدیث لینی ہے وہ اپنے کھیتوں میں گھوڑا پکڑنے میں لگا ہوا ہے اور ایسے جھولی پھیلائی ہوئی ہے. جھولی پھیلا کے گھوڑے کو اپنی طرف بلا رہے ہیں تاکہ گھوڑا سمجھے کہ جھولی میں کچھ دانہ ہے، وہ اس کی طرف آئے. امام جب قریب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس کی جھولی میں تو کچھ نہیں، وہ خالی ہے، گویا کہ گھوڑے کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور اتنا لمبا سفر کر کے حدیث لینے کے لیے گئے اور کہنے لگے جو امام ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ مجھے بھی حدیث میں دھوکہ دے سکتا ہے. آپ نے اسے حدیث لینا پسند نہیں کیا. یعنی اس قدر آپ حدیث لینے میں محتاط تھے. اور پھر تہمت کی جگہوں سے بھی آپ بچتے. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ آپ سمندری سفر کر رہے تھے. نوسر باز جو ہوتے ہیں آپ کو معلوم ہے کتنے چراغ ہوتے ہیں، وہ کس طرح آدمی کو اپنی باتوں میں لے کے
جو کچھ اس کی جیب میں ہوتا ہے اس کا پتہ چلا لیتے ہیں۔ اس نوسر باز نے امام بخاری رحمہ اللہ سے دوستی کی اور معلوم کر لیا کہ ان کے پاس اتنی اشرفی ہیں۔ کچھ دور جب کشتی گئی تو اس نے شور مچا دیا کہ میری 1000 اشرفی کی تھیلی کسی نے نکال لی ہے۔ امام بخاری بڑے پریشان کہ اب اگر تلاشی لی گئی تو وہ 1000 اشرفی تو میرے پاس ہے، اور جب وہ 1000 اشرفی میرے سے نکلی تو مجھ پر یہ تہمت لگے گی کہ میں نے چوری کی ہے اور میرا تو اعتبار ختم ہو جائے گا۔ اور انہوں نے چپکے سے وہ 1000 اشرفی کی تھیلی سمندر میں پھینک دی، اور جب کشتی والوں کی تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس سے 1000 تھیلی نہ نکلی، اور کشتی والوں نے اسے ملامت کی کہ تو عجیب آدمی ہے کہ ہمارا وقت ضائع کیا ہے۔ تو جب کشتی سے نیچے اترے تو وہ شخص امام بخاری کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے پاس 1000 اشرفی کی تھیلی تو تھی، وہ کہاں گئی؟ میں نے دیکھی تھی لیکن اب تلاشی لی ہے تو وہ نہیں نکلی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ کہنے لگے کہ میں نے ساری زندگی رسول اللہ کی حدیث حاصل کرنے میں صرف کی ہے، اور میں چند پیسوں کی خاطر اپنے اوپر تہمت نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں نے وہ تھیلی جیسے ہی تم نے شور مچایا میں نے وہ تھیلی سمندر میں پھینک دی۔ تو امام بخاری نے اس طرح اپنے آپ کو تہمت سے بھی محفوظ رکھا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھائی کہ جو علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ہر قسم کی تہمت سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ حدیث پڑھنا پڑھانا یہ بہت بڑا عمل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کل کلاں کو کوئی یہ کہہ دے کہ یہ آج جو حدیث کی مسلک پر بیٹھا ہے کل اس کے کام تو اس طرح کے تھے۔ اس لیے حدیث پڑھنے والوں کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی سیرت سے یہ بتایا کہ تمہارا کردار جو ہے وہ اتنا اچھا اور اجالا ہوا ہونا چاہیے کہ تمہارے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی تھی، جب آپ فارغ ہوئے تو آپ کا چرچا دنیا میں پھیلا اور لوگوں نے آپ کا امتحان لیا۔ اور کس طرح امتحان لیا، پھر آپ اس امتحان میں کس طرح سرخرو ہوئے۔ آپ بغداد میں جاتے ہیں، آپ کے علم کا چرچا ہے کہ امام بخاری کے پاس بڑا علم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اچھا ان کا امتحان لیا جائے۔ انہوں نے 100 حدیثیں وہ ایسی تیار کی جن کے متنوں کو اور سندوں کو ملا دیا گیا، یعنی عراقی یمنی راوی ان کو خلط ملط کر دیا گیا، اور متن کو خلط ملط کر کے 10 حدیثیں 10 آدمیوں میں 10 علماء میں تقسیم کر دی، اور امام بخاری کو بلایا گیا اور ان کو ایک ایک کر کے یہ کہا گیا کہ یہ حدیثیں آپ ان کو سنائیں۔ ایک آدمی اٹھتا ہے، وہ بدلی ہوئی 10 حدیثیں وہ سناتا ہے۔ جب ایک حدیث سناتا ہے تو امام بخاری فرماتے ہیں لا عارف، میں اسے نہیں پہچانتا، حتیٰ کہ اس نے 10 حدیثیں سنائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا۔ ایک ایک کر کے 10 آدمیوں نے 100 حدیث سنائی، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر ایک کے جواب میں یہ کہا کہ لا عارف، میں اس کو نہیں پہچانتا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ 10 آدمی 100 حدیثیں بیان کر کے بیٹھ گئے تو آپ پہلے کو مخاطب ہوتے ہیں۔ اس نے پہلی حدیث جس طرح بیان کی تھی آپ نے وہ بیان کی کہ تو نے اس طرح بیان کی ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ایک بات سن لیں، جب تک اسے اچھی طرح یاد نہ کیا جائے تو ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی تھی کہ 100 حدیثیں بدلی ہوئی وہ سنی، اور پہلے آدمی کو جو 10 حدیثیں جس طرح اس نے سنائی تھی وہ اس طرح سنائی، اور کہا کہ تو نے اس طرح سنائی ہے۔ پھر ایک ایک کر کے اس کی اصلاح کی کہ یہ اس طرح نہیں ہے، پہلی حدیث اس طرح ہے، دوسری حدیث اس طرح ہے، تیسری حدیث اس طرح ہے، چوتھی حدیث اس طرح ہے۔
اس طرح 10 حدیثیں آپ نے پہلے جس طرح خلط ملط اس نے سنائی تھی وہ پڑھ کے سنائی، پھر درست کر کے سنائی، حتیٰ کہ 10 آدمیوں کو اسی طرح 100 حدیثیں جس طرح انہوں نے پہلے خلط ملط سنائی وہ سنائی، پھر صحیح کر کے سنائی. تو آپ کے علم کا جھٹکا جو ہے، آپ کے علم کا ٹہکا جو ہے وہ لوگوں میں بیٹھ گیا کہ واقعتاً امام بخاری کے پاس علم ہے، اور یہ علم تھا جس علم کی وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ سب کچھ کیا، اور اللہ تعالیٰ کی یہ دین تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ استعداد بخشی تھی، اتنا حافظہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لینا تھا. تو اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنے اساتذہ خصوصاً اسحاق بن راہویہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، میں یہ بتانے لگا ہوں کہ کتاب بخاری لکھنے کا شوق کیسے پیدا ہوا. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد نے، کوئی ایک آدمی نے آ کے کہا کہ کاش کہ تم صحیح حدیثوں کا ایک مختصر مجموعہ جمع کر دیتے. تو ہمارے استاد اسحاق بن راہویہ نے اپنے شاگردوں کو یہ ترغیب دلائی کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا ہو کہ وہ صحیح حدیثوں کا مجموعہ تیار کرے اور لوگوں کو یہ دے، اور یہ حدیث کی بہت بڑی خدمت ہوگی. اور پھر امام بخاری فرماتے ہیں کہ ادھر ہمارے استاد نے یہ ترغیب دی، اور ادھر مجھے خواب آئی کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور میں پنکھا پکڑے ہوئے آپ کے پاس بیٹھا ہوں. جو مکھیاں آپ کے پاس آتی ہیں میں ان کو دور ہٹا رہا ہوں پنکھے کے ذریعے. میں نے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو مجھے بتایا گیا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی خدمت لیں گے، اور آپ صحیح حدیثیں بیان کریں گے، اور جو غلط حدیثیں ہیں، جو ضعیف راوی ہیں، ان کو آپ الگ کریں گے. تو امام بخاری فرماتے ہیں جب یہ 2 چیزیں میرے سامنے آئیں تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ شوق پیدا کیا کہ میں صحیح احادیث کا ایک مجموعہ تیار کروں. لہذا میں نے 6 لاکھ احادیث کے مجموعہ میں سے 6 لاکھ احادیث کے مجموعہ میں سے 9082 حدیثیں جو کہ مقرر بھی تھی، جن میں مطابعات معلقات بھی تھی، یہ ایک مجموعہ تیار کیا، اور مقررات کو اور مطابعات اور معلقات کو ختم کر کے اگر ان کو شمار کیا جائے تو 2761 ان کا مجموعہ بنتا ہے. ایک صحیح احادیث کا گلدستہ تیار کر کے میں نے اپنے اساتذہ کے سامنے پیش کیا، اور میں نے پھر اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہر حدیث جو میں لکھتا 2 رکعت نماز پڑھ کے میں استخارہ کرتا، اور جب استخارے کے وجہ سے مجھے یقین ہو جاتا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس وقت میں اس حدیث کو اس کتاب میں رکھتا. اور جب اس طرح محنت کر کے میں نے 2761 احادیث کا مجموعہ تیار کر کے اپنے اساتذہ کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے سوائے 4 حدیثوں کے تمام حدیثوں کو صحیح قرار دیا. اور ایسا کیوں نہ ہوتا، یہ اس بات کا صلہ تھا، ایک تو ماں نے دعا کی تھی اور دوسرا رزق حلال کھایا تھا، اور تیسری بات امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے یہ کتاب بیت اللہ میں بیٹھ کے لکھی، اور ہر حدیث لکھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ کے استخارہ کیا. جب میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں نے جو احادیث جمع کی تو وقت کے محدثین نے ان پہ اتفاق کیا کہ یہ تمام احادیث جو ہے وہ صحیح ترین احادیث ہیں. اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ مقبولیت عطا کی،
آج تک یہ مقبولیت عطا ہے کہ آج وہ مدارس جو احادیث پہ عمل نہیں کرتے، اپنے آپ کو احناف کہلاتے ہیں یا شافی کہلاتے ہیں یا مالکی کہلاتے ہیں، اس وقت تک وہ کسی طالب علم کو سند نہیں دیتے جب تک وہ بخاری پڑھ نہیں لیتا۔ یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے بخاری کو بخشا ہے۔ یعنی کتنا بڑا اعزاز ہے کہ وہ حدیث پہ عمل کریں یا نہ کریں، لیکن اس وقت تک کوئی طالب علم ان کا عالم نہیں بن سکتا جب تک بخاری مکمل نہ پڑھ لے، جب تک بخاری مکمل نہ پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بخاری کو یہ اعزاز بخشا ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بخاری پڑھی، احادیث پڑھی ہیں، تو میں نے جب بخاری لکھنا شروع کی تو میں نے یہ اپنے اوپر پابندی لگائی ہوئی تھی کہ بخاری میں جتنی حدیثیں میں لاؤں گا میں ایسے استادوں کی لاؤں گا جن کا مسلک یہ ہوگا کہ ایمان جو ہے وہ عمل اور قول کا نام ہے، اور ایمان جو ہے یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کا التزام کیا کہ کسی ایسے شیخ سے وہ حدیث نہیں لیں گے جو اہل حدیث نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ بخاری میں دیکھتے ہیں کہ کسی حنفی کی کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی حنفی راوی بخاری شریف میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو بخشا ہے۔ اور یہ اعزاز کیوں اللہ تعالیٰ نے بخشا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سے خدمت لی، جس نبی کی حدیث کی خدمت کی وہ بھی یتیم، اور اللہ تعالیٰ نے جس سے خدمت لی وہ بھی یتیم، اور جو امام بخاری کا سب سے بڑا شارح ہے وہ بھی یتیم۔ اور وہ شرح اس قدر عظیم ہے کہ امام شوکانی رحمہ اللہ کو کسی نے یہ بات کہی کہ امام صاحب لوگوں نے بڑی شرح لکھی ہے تو آپ بھی احادیث کی شروع لکھتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ آپ بھی بخاری کی ایک شرح لکھیں۔ تو امام شوکانی فرماتے ہیں لیس الہجرہ بعد الفتح، یعنی فتح الباری کے بعد اب کسی شرح کی ضرورت نہیں۔ تاریخ کے بہت بڑے مورخ ابن خلدون وہ جب بخاری پڑھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ بخاری کی شرح پوری امت پر ایک قرض ہے، بخاری کی شرح امت پر قرض ہے۔ اور جب یہ فتح الباری شرح لکھی گئی تو امام علامہ ابو الخیر سخاوی وہ کہتے ہیں کہ آج اگر ابن خلدون زندہ ہوتے، وہ بخاری کی شرح پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ جو بخاری کی شرح امت کے ذمہ قرض تھی، حافظ ابن حجر نے اس قرض کو ادا کر دیا ہے۔ یعنی اس قدر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بخاری کی شرح عظیم طریقے سے کی ہے، اور اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ امام بخاری کی فقہ اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ تراجم بخاری پڑھے، کسی قابل استاد سے تراجم بخاری پڑھے اور اسے معلوم ہو جائے گا کہ امام بخاری کتنے بڑے فقیہ تھے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے، اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ سے دین کی بہت بڑی خدمت لی، اور انہوں نے ثابت کیا کہ امام، یعنی جب انہوں نے کتاب لکھی اس وقت فتنوں کا دور تھا، اس وقت فتنوں کا دور تھا، کہیں خوارج کا فتنہ تھا، کہیں مرجیہ کا فتنہ تھا، کہیں روافض کا فتنہ تھا، اور کہیں اہل الرائے کا فتنہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ استعداد بخشی کہ انہوں نے کتاب میں تمام فتنوں کا رد کیا ہے، کتاب بخاری میں تمام فتنوں کا رد کیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ سے
ایسا کام لیا کہ انہوں نے یہ کتاب لکھ کے امت پہ بہت بڑا احسان کیا، اور اس کتاب یعنی جس کا جو 6 لاکھ کے مجموعہ سے جس کی حدیثیں 2761 ہیں، اور اس کے کتابیں جو ہیں 97 کتابیں ہیں، اور 4000 سے اوپر اس کے ابواب ہیں، اور امام بخاری کے اساتذہ وہ 10,080 اور شاگرد جو ہیں وہ 90,000 سے زیادہ، اور یہ کتاب جس شاگرد نے ہم تک پہنچائی ہے ان کا نام ہے محمد بن یوسف مطر بن صالح بن بشر فربری۔ انہوں نے امام بخاری کے شاگرد ہیں، انہوں نے ہم تک یہ کتاب پہنچائی، اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام لیا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ آخری باب باندھتے ہیں، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، کہ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے وزن اعمال کا تذکرہ کیا ہے، وہ حدیث لائے ہیں جس سے انہوں نے بتایا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہاں تھوڑا سا میں جو صرفی نحوی بات ہے وہ بھی بیان کر دوں کہ موازین جمع ہے، القسط جو ہے یہ واحد ہے، حالانکہ قسط موازین کی صفت ہے، صفت اور موصوف یہ ایک جیسے ہوتے ہیں، یہاں موازین جمع ہے قسط واحد ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ القسط جو ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہے وہ جمع تثنیہ سب کے لیے آ جاتا ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال ان کا وزن کیا جائے گا۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں یہ بات یاد رکھو، قیامت کے دن جو نجات ہوگی وہ اعمال کے وزن کے ذریعے ہوگی، اعمال کا وزن ہوگا۔ اور اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، قول جو ہے وہ بھی تو عمل ہی ہے، عمل میں قول بھی آ گیا تو اس کو الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے قول کی اہمیت کا تذکرہ کیا ہے، قول کی اہمیت کو بیان کیا ہے، جس طرح قرآن میں ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ یعنی حافظوا علی الصلوات میں صلاۃ وسطی بھی آ گئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صلاۃ وسطی کا دوبارہ تذکرہ کیا ہے اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں بھی زخمی ہوئے، جنگ احزاب میں بھی زخمی ہوئے، لیکن آپ نے کسی کے لیے زخمی کرنے والوں کے لیے بد دعا نہیں کی۔ جنگ احزاب میں جب آپ کو کفار نے اتنا مجبور کر دیا کہ آپ کی نماز عصر جو ہے وہ رہ گئی، تو آپ نے ان کے لیے بد دعا کی، ملا اللہ قبورہم، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جنہوں نے ہمیں نماز عصر سے غافل کر دیا ہے۔ جس طرح نماز عصر کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں یعنی صلاۃ کا دوبارہ تذکرہ کیا ہے، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے اعمال کا تذکرہ کرنے کے بعد قول کا ذکر کیا ہے، کیونکہ قول کی اہمیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، یعنی یہ آخری کلام یہ قول ہے نا، آپ فرماتے ہیں جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یعنی قول کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے قول کو الگ ذکر کیا ہے۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ،
वकाला मुजाहिदुन अल-क़िस्तास अल-अदल बिर्रूमिया। मुजाहिद रहमुल्लाह फरमाते हैं कि अल-क़िस्तास जो है ये रूमी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका माना अदल है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अल्लाह ताला तो कुरान में फरमाते हैं इन्ना अंज़लनाहु कुरानन अरबिय्यन, हमने तो इस कुरान को अरबी ज़बान में नाज़िल किया है। तो अरबी ज़बान है और उसमें अदमी लफ्ज़, क्या अल्लाह ताला मजबूर थे, कासर थे कि अरबी ज़बान नहीं बोल सकते थे? ऐसी बात नहीं है, बल्कि ये है बाद अल्फाज ऐसे होते हैं वो अजमी में भी और अरबी में दोनों ज़बानों में मुश्तरक होते हैं। लिहाजा ये अल-क़िस्त जो है क़िस्तास, ये अरबी और अजमी दोनों में मुश्तरक है। जिस तरह कुरान में नूह अलैहिस्सलाम के वाक़या में आता है वफ़ारतन नूर, आता है ना वफ़ारतन नूर, यानी तो नूर जो है उसमें पानी के चश्मे जारी हुए। तो नूर जो है पंजाबी में भी तो नूर है, अरबी में भी तो नूर है। जिस तरह वो मुश्तरक लफ्ज़ है, इस तरह क़िस्तास जो है ये अगरचे अजमी है लेकिन अब अजमी नहीं है, अरबी हो गया है। ये अरबी और अजमी दोनों में मुश्तरक लफ्ज़ है। लिहाजा इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने यहाँ वज़ाहत की है अल-क़िस्तास अल-अदलो बिर्रूमिया और युकालो अल-क़िस्तो मस्दरुल मुक़सित। अल-क़िस्त जो है ये मुक़सित का मस्दर है। मुक़सित जो है बाब इफ़आल है और इसका मस्दर क़िस्त, यानी आप ऐसा समझें कि सल्बे माखर, यानी जो ज़वायद और रूफ थे वो गिरा के जब असल निकालेंगे तो क़िस्त निकलेगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने मुक़सित और कासित इन दोनों का फ़र्क बयान किया है। आप फरमाते हैं मुक़सित का माना आदिल है और अल कासित का माना जाहिर जालिम है, यानी कासित उसका मस्दर कस्त है और मुक़सित इसका मस्दर क़िस्त है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने इस बात की भी वज़ाहत की और दूसरा ये बात बताई कि ये बात याद रखो कि क़यामत के दिन जो निजात है वो वज़न आमाल से होगी, आमाल की गिनती से नहीं होगी। आमाल गिने नहीं जाएंगे, नेकियां गिनी नहीं जाएंगी, बल्कि उनका वज़न किया जाएगा। और ये रद्द किया है इमाम बुखारी ने उन लोगों का जो आपके वक़्त में ऐसे लोग पैदा हो चुके थे जो ये कहते थे कि क़यामत के दिन आमाल का वज़न नहीं होगा। हालांकि कुरान ने भी उनका रद्द किया है। कुरान में है वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़ फ़अम्मा मन साकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया। कुरान भी उसका रद्द करता है और हदीस भी उनका रद्द करती है। हदीस में वो एक आदमी जिसे लाया जाएगा अल्लाह के दरबार में, उसके 99 दफ्तर होंगे गुनाहों के और वो फैलाए जाएंगे और उसे कहा जाएगा कि तेरे ये आमाल हैं। पूछा जाएगा आया तेरी कोई नेकी है तो वो बता ताकि तुझे उसका सिला दिया जाए। वो कहेगा कि मेरी तो हलाकत ही हलाकत है, मेरी कोई नेकी नहीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसे कहेंगे आज किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा। एक छोटा सा बताका, छोटा सा कागज़ का पुर्जा लाया जाएगा और उसके 99 दफ्तर होंगे। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि एक पलड़े में ये रख लो और एक पलड़े में ये बताका रख लो। तो जब उनका वज़न किया जाएगा तो वो एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा वो वज़नी होगा। तो गोया कि अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया कि क़यामत के दिन निजात जो है वज़न आमाल से होगी। वज़नों को तोला जाएगा। अगर वज़न जो है आप नेकियों का भारी हुआ तो वो जन्नत में चला जाएगा। अगर बदियों का वज़न भारी हुआ तो उस इंसान को जहन्नम में भेज दिया जाएगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वज़ाहत से इस बात का तज़किरा किया है। और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने
آخر میں یہ کتاب التوحید ہے نا، کتاب التوحید کا آخری باب ہے اور ابتدا میں کتاب الایمان ہے، تو کتاب الایمان ایمان میں توحید نہیں ہے، ایمان میں توحید تو آتی ہے، اگر توحید نہیں تو ایمان کیسا ہے؟ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان ساری عمر زندگی بسر کرتا ہے اور کوئی ایسا موقع بھی آ جاتا ہے کہ ایمان میں خلل آ جاتا ہے، اور اب آخری عمر ہے، انسان کو آخری عمر میں اپنے توحید کو درست کر کے، اپنے عقیدے کو درست کر کے، اپنے اعمال کو درست کر لینا چاہیے، وگرنہ اگر اس کا آخر درست نہ ہوا تو پھر اس کا انجام جو ہے وہ بہت برا ہوگا۔ امام بخاری رحمہ اللہ ابتدا میں کتاب الایمان لائے اور آخر میں کتاب التوحید لا کے وہ یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، آخر عمر میں اپنے عقیدے کو درست کر لو، وگرنہ اگر آخر یعنی ساری زندگی تمہاری گزر گئی، اگر تمہاری آخری زندگی وہ بھی خراب ہوئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اعمال یعنی نجات کا دار و مدار وہ خواتمے اعمال پہ ہے، اعمال کے خاتمے پہ ہے، اس لیے تمہارا خاتمہ جو ہے وہ بالخیر ہونا چاہیے۔ اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں کتاب التوحید تذکرہ کیا اور اس میں باب یہ باندھا ہے کہ جس میں یہ تذکرہ کیا ہے کہ لوگوں یہ بات بھی یاد رکھو کہ تمہارے اعمال کو تولا جائے گا، تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے گا، جس طرح کے احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حذیفہ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ترازو پیدا کریں گے، اور ترازو بعد میں یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ترازو جبرائیل کے ہاتھ میں ہوگا، اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ ترازو حضرت ملک الموت کے ہاتھ میں ہوگا، اور امام اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو یہ فرمائیں گے کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں، آپ کی اولاد کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، جن کا وزن نیکیوں کا وزن بھاری ہوا وہ جنت میں چلے جائیں گے، جن کی بدیوں کا وزن بھاری ہوا وہ جہنم میں چلے جائیں گے، اور امام حضرت آدم علیہ السلام وہاں کھڑے ہوں گے اور نیکیوں کا وزن کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ترازو کو پیدا کریں گے، اور جب ترازو کو پیدا کیا گیا بہت بڑا ترازو تھا، جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے اللہ اتنا بڑا ترازو ہے، اس سے تو کس کو تولے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل میں جس کو چاہوں گا اس کا وزن کروں گا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ کہنے لگے کہ اے اللہ میں ترازو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ترازو دکھایا، تو جب داؤد علیہ السلام نے اتنا بڑا ترازو دیکھا تو وہ بے ہوش ہو گئے، جب ہوش میں آئے تو اللہ سے کہنے لگے کہ اے اللہ اتنا بڑا ترازو، اس ترازو کو نیکیوں سے کون بھر سکے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد میں اگر کسی نیکی کو قبول کر لوں میں وہ رب ہوں، جب میں کسی سے راضی ہو جاتا ہوں تو میں لا الہ الا اللہ سے اس ترازو کو بھر دیتا ہوں، میں کھجور کے ایک صدقے سے اس ترازو کو بھر دیتا ہوں۔ لہذا اخلاص کے ساتھ جب عمل کیا جاتا ہے تو چھوٹی نیکی وہ بھی ترازو کو بھر دیتی ہے، اور اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے آخر میں یہ باب باندھ کے ہماری توجہ اس طرف دلائی ہے کہ اگر تمہاری ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے تو آخر میں اپنی اصلاح کر کے اپنے عقیدے کو درست کر لو، اپنے اندر اخلاص پیدا کر لو، تاکہ تمہاری نجات جو ہے وہ ہو جائے اور تمہاری نجات کا ذریعہ بن جائے، کیونکہ نجات کا ذریعہ جو ہے وہ توحید ہے، عقیدے کی اصلاح ہے۔ اگر عقیدے کی اصلاح نہ ہوئی تو نجات نہیں ہوگی۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس میں آپ نے یہ حدیث جو ہے
یہ 3 جگہ آئی ہے، ایک تو اس باب میں ہے، ایک کتاب الدعوات میں ہے، اس کے راوی ہیں کتاب الدعوات باب فضل التسبیح، اس کے راوی ہیں زہیر بن قتیبہ، اور ایک ہے کتاب الایمان بن نذور میں باب ہے واللہ لا اتکلم اليوم، اور اس کے وہاں آپ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں قتیبہ بن سعید، یعنی زہیر بن حرب، قتیبہ بن سعید، اور یہاں احمد بن اشکاب، یہ امام بخاری کے استاد ہیں۔ اور یہاں اس استاد سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ احمد بن اشکاب امام بخاری کے وہ استاد ہیں جن سے آپ نے مصر میں سن 217 ہجری میں سب سے آخر میں ان سے تعلیم حاصل کی، اور آخری استاد کتاب کی آخری حدیث بھی ان سے بیان کی ہے، اور سب سے پہلی حدیث یعنی شروع میں جو آپ نے کتاب ذکر کی ہے وہ ہے یعنی کہ کتاب الوحی، کتاب الوحی کی پہلی حدیث جو ہے وہ انما الاعمال بالنیات ہے، اور اس کا پہلا راوی ابو بکر عبداللہ بن زبیر الحمیدی، یہ پہلا راوی ہے، پہلی حدیث پہلا راوی۔ اور اس ابو بکر عبداللہ بن حمیدی کو سب سے پہلے کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ امام بخاری جب مکہ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تو وہاں آپ کا یہ پہلا استاد تھا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قریشی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قدموا قریشا، امام بخاری نے سب سے پہلے قریشی ایک راوی کو اپنے استاد کو ذکر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ بھی عمل کر کے دکھا دیا کہ قدموا قریشا، قریش کو سب سے پہلے ذکر کرو۔ آپ نے اپنی کتاب کا پہلا راوی جو ہے وہ قریشی رکھا، اور آخری راوی اپنا آخری استاد رکھا، اور پہلی حدیث جو بیان کی وہ انما الاعمال بالنیات بیان کی، اور یہ بتا دیا کہ اے لوگو اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تم علماء کو بتا دیا کہ تم نے طلباء کو بتا دیا تم نے علم پڑھا ہے، اور اپنی نیتوں کو درست کرو۔ اگر اللہ سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہو، اگر دین کی خدمت کرنا چاہتے ہو، اللہ سے اجر لینا چاہتے ہو، تو اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کرو۔ اور آخری حدیث یہ لا کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احمد ابن، یعنی امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا احمد ابن اشکاب قال حدثنا محمد ابن فضیل، محمد بن فضیل رحمہ اللہ، اور ان کے استاد بہت بڑے محدث ہیں محمد بن فضیل، وہ بیان کرتے ہیں عمارہ بن قعقاع سے۔ عمارہ بن قعقاع یعنی آپ حسن اتفاق دیکھیں کہ محمد یہ بھی عمارہ کے شاگرد ہیں، اور ان کے باپ فضیل وہ بھی عمارہ کے شاگرد ہیں، دونوں یعنی باپ بھی عمارہ کے شاگرد، بیٹا بھی عمارہ کے شاگرد۔ عمارہ بن قعقاع یہ بہت بڑے محدث ہیں، اور عبداللہ بن شبرمہ جو کہ کوفہ کے بہت بڑے قاضی تھے، یہ ان کے بھتیجے ہیں۔ اور پھر یہ بیان کرتے ہیں ابو زرع سے، اور ابو زرع یہ بہت بڑے محدث ہیں، لیکن یہ ابو زرع امام راضی وہ نہیں ہیں جو امام بخاری کے ہم عصر ہیں، بلکہ یہ جریر بن عبداللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت بڑی صلاحیت عطا کی تھی اور بہت بڑے محدث ہیں، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اور امام
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے یہ التجا کی کہ اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر مومن کے دل میں میری محبت پیدا فرما دے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت ہر مومن کے دل میں پیدا کی ہے. لہذا جو بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتا ہے وہ آپ پہ یعنی کہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے. اور یہ وہ راوی ہیں امام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ صحابی ہیں جو بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، لیکن ان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ لوگ صحابہ جو تھے وہ مہاجرین اور انصار وہ اپنے کام کاج میں لگے رہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی جو ہے حدیث کو یاد کرنے میں صرف کی. میں صرف اپنا پیٹ بھرتا تھا اور پھر کبھی ایسا بھی ہوتا کہ میں بھوکا رہ کے غشیاں بھی مجھ پہ طاری ہو جاتی، لیکن میں نے حدیث کو نہیں چھوڑا، رسول اللہ کی حدیث کو یاد کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ یہ فرمایا کہ اے ابو ہریرہ اپنا کپڑا پھیلاؤ. میں نے اپنا کپڑا پھیلایا اور آپ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا کہ اس کپڑے کو آپ اپنے سینے پہ لگا لیں. میں نے اس کپڑے کو لپیٹا، اپنے سینے سے لگا لیا، اور اس وقت سے لے کے میں جو بات رسول اللہ کی سنتا ہوں اللہ تعالیٰ اس بات کو میرے سینے میں بٹھا دیتے ہیں. کبھی میں نے رسول اللہ کی سنی حدیث نہیں بھولا. اس لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب صحابہ سے زیادہ روایات بیان کرتے ہیں اور یہ زبانی روایات بیان کرتے ہیں. اور یہ طلباء کے لیے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ آخر میں اس لیے کیا ہے کہ اے طلباء، اے علماء کی وہ جماعت جو آج سند فراغت حاصل کر رہی ہے، تمہیں حدیث میں محنت کرنے کے لیے اس طرح محنت کرنا ہوگی جس طرح حضرت ابو ہریرہ نے حدیث کو یاد کرنے میں محنت کی. یعنی بھوکا رہ کے انہوں نے نہیں دیکھا کہ میں نے کھانا کھایا ہے یا نہیں کھایا، بھوکا رہ کے انہوں نے رسول اللہ کی حدیث کو یاد کیا. لہذا تم نے بھی حدیث رسول کو اسی طرح یاد کرنا ہے. اور رسول اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلماتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے جو اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں اور اللہ تعالیٰ کو یہ انتہائی محبوب ہیں، یہ کلمے بہت ہی محبوب ہیں چند دو کلمے لیکن اتنے محبوب ہیں کہ قیامت کے دن جب وزن کیا جائے گا اعمال کا تو یہ سب سے بھاری ہوں گے. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کے طرز بیان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کے عمل کو قیامت کے دن تولا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی آئیں گے جن کے گناہ اتنے ہوں گے کہ ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کیا جائے گا. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا ویحسبون انہم یحسنون صنعا. اور آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. یعنی ان کے اتنے برے اعمال ہوں گے کہ ان کا وزن ہم کریں گے ہی نہیں. اور اسی طرح نیک اعمال بھی کچھ ایسے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 70,000 آدمی ایسے ہوں گے جن کے نیک اعمال اتنے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے، یعنی بغیر حساب کے وہ جنت میں چلے جائیں گے. تو لہذا یہاں امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قیامت کے دن اعمال کا وزن کیا جائے گا. اعمال کا وزن اگر بڑھانا چاہتے ہو تو یہ کلمات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
आमाल का वज़न बढ़ाएंगे। और ये कलमे हैं बड़े हल्के से, बड़े खफीफ हैं, ज़बान की अदायगी में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन क़यामत के दिन जब इनका वज़न किया जाएगा तो ये बड़े वज़नी होंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कलिमतान हबीबतान इलर रहमान खफीफतान अलल लिसान सकीलतान फिल मीज़ान सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। और मैं आखिर में तमाम दोस्तों से ये बात कहना चाहता हूँ कि भाइयों, क़यामत के दिन नामा आमाल का वज़न किया जाएगा। और अगर आप अपने आमाल का वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो इन आमाल को, इन कलिमात को अपने विर्द में लाइए और अपने इस्तेमाल में लाइए। इन कलिमात पे अमल कीजिए और इनका विर्द कीजिए, ताकि क़यामत के दिन जब आमाल का वज़न किया जाए तो हमारे नेक आमाल का वज़न भारी निकले। और जब आमाल का वज़न भारी होगा उसके सिरे में अल्लाह ताला हमें जन्नत अता करेंगे। और दुआ है अल्लाह ताला हम सबको इसी तरह जन्नत में ले जाए जिस तरह आज हम इस महफिल में बैठे हुए हैं। और हमारे आमाल क़यामत के दिन जब तोले जाएं वो इतने वज़नी हों कि अल्लाह ताला हमें ये फरमा दें कि तुम जन्नत में जाओ। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनिही फ़यक़ूलु हाउ मुक़रऊ किताबिया फ़यक़ूलु हाउ मुक़रऊ किताबिया। कि हम इतने खुश हों कि हम ये कहते फिरें कि लोगों आओ मेरा नामा अमाल पढ़ो। वो इंसान कितने खुशकिस्मत होंगे जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन ये कहेंगे कि ये तुम्हारा नामा अमाल तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे दाएं हाथ में है, तुम जन्नत में जाओ। लिहाजा अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इसी तरह जन्नत में ले जाए। और हमारे आमाल का वज़न जो है जब किया जाए तो अल्लाह ताला हमारे आमाल का वज़न ज़्यादा करे। तो लिहाजा आमाल का वज़न ज़्यादा करना है, नेकियां करनी है। तो सुन्नत एक बात ये याद रखें कि एक तो अमल का वज़न जो है वो कैसे बढ़ता है कि अमल सुन्नत के मुताबिक किया जाए, और दूसरा वो अमल उसमें इखलास हो। दो चीज़ें जब किसी अमल में पाई जाती हैं, एक इखलास और दूसरा सुन्नत के मुताबिक उसका अमल हो, सुन्नत के मुताबिक वो अमल हो, तो अल्लाह ताला उन आमाल का वज़न बढ़ाते हैं। और अगर अमल सुन्नत के मुताबिक ना हो या इखलास ना हो तो वो अमल चाहे कितना ज़्यादा क्यों ना हो उसका कोई वज़न नहीं होता। और इसलिए रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन एक मोटा ताज़ा आदमी लाया जाएगा, लेकिन उसका वज़न जो है जब किया जाएगा तो उसका वज़न मच्छर के पर के बराबर भी नहीं होगा। लेकिन अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की छोटी छोटी पिंडलियाँ, जिनकी पिंडलियों को देख के सहाबा जो है वो हंसा करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या मेरे सहाबा तुम्हें मालूम नहीं कि क़यामत के दिन जब ये पिंडलियाँ तराजू में रखी जाएंगी तो ये कितनी वज़नी होंगी। ये वज़न क्यों था? ये वज़न क्यों था? इसलिए कि इनके अमल में इखलास भी था और सुन्नत की ताबेदारी भी थी। जो शख्स भी अपने अमल में इखलास पैदा करेगा और सुन्नत की ताबेदारी करेगा, क़यामत के दिन जब उसका वज़न, उसके अमाल का वज़न किया जाएगा, उसके अमल चाहे थोड़े भी हों लेकिन क़यामत के दिन वो बड़े वज़नी होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे आमाल भी क़यामत के दिन वो इसी तरह वज़नी करे। और आखिर में मैं इस इदारे के लिए ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस इदारे को कायम दायम रखे और अल्लाह ताला इस इदारे को दिन और रात यानी चुगनी तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला इस इदारे को यानी कायम दायम रखे, क़यामत तक कायम दायम रखे। और इसी तरह जो मुआविनीन हैं अल्लाह ताला उनके माल में बरकत अता फरमाए। मैं अमूमन ये कहा करता हूँ कि लोग ये बहुत करते हैं कि हस्पताल जो है इनमें खर्च किया जाए, इनकी तरफ तवज्जो दी जाए। लेकिन भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी देखें। आपने
اپنی زندگی میں جو ادارہ قائم کیا وہ دار ارقم تھا یا صفہ تھا. آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ہسپتال قائم نہیں کیا. یعنی رسول اللہ کے وقت صحابہ بیمار بھی ہوتے تھے اور آپ نے بیماری کا علاج کروانے کی اجازت تو دی، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو بیماری کا علاج نہ کروائے صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کریں گے. لیکن علم پڑھنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دی کہ ان کے اخراجات کی تم ذمہ داری اٹھاؤ، ان کے اخراجات کی تم ذمہ داری اٹھاؤ. لہذا صحابہ وہ اصحاب صفہ کے اخراجات کو برداشت کرتے، وہ علم حاصل کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم حاصل کرنے والوں کے لیے دعا بھی کی ہے اور جو علم حاصل کرنے میں مدد دیتے ہیں ان کے لیے ان کو بشارتیں بھی دی ہیں. اور اس لیے میں اصحاب سرف یعنی سربت جو ہیں، اصحاب خیر جو ہیں، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دینی ادارے، دینی مدارس یہ بہترین ہسپتال ہیں. یعنی وہ جو ہسپتال قائم کیے جاتے ہیں ان میں تو جسمانی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اور یہ جو دینی ادارے ہیں یہ روحانی ہسپتال ہیں، یہ روحانی بیماریوں کا علاج کرتے ہیں. جب انسان کی روحانی بیماری کا علاج ہو جائے تو جسمانی بیماری کا علاج بھی ممکن ہوتا ہے. اگر روحانی بیماری کا علاج نہ ہو تو جسمانی بیماری کا علاج بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ ان روحانی مراکز کو، ان روحانی ہسپتالوں کو اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے، اور جو ان ہسپتالوں کی آپ یاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مالوں میں برکت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں فارغ ہونے والے طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اساتذہ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، ادارے کے منتظمین خصوصاً قاری صاحب کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو ثمر بار آور کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت کا قیامت کے دن ان کو اجر عظیم سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.